السلام علیکم۔ یہ ابھی ان سے میں نے ہاتھ میں لایا، ہمارے جو بھائی ہمارے پاس آئے تھے نا، تو ہاتھ بڑا سخت تھا، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ سخت ہاتھ جو لیبر میسن، یہ روزی جو ہاتھ سے کمائی جاتی ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تعریف کی، لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر ایمان صحیح ہو، اللہ پر مضبوط ایمان ہو نا، تب یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہو تو پھر کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، بلکہ انبیاء تک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کا عمل ضائع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام کو کہا سورہ زمر کے اندر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ غور کیجیے، یعنی کتنا زور ہے، تو ہمیں کتنا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل میں، ایمان میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تو اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، اور جن کے عقیدے میں شرک نہ ہو، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں۔ اور یہ روزوں کا پروگرام، نماز، صلوات، یہ اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کے اوپر رکھی ہیں، ہر ایک کے اوپر نہیں رکھی ہیں۔ یہ لگے ہوئے سارے اپنے اپنے لگے ہوئے، لیکن یقین کریں اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو لگایا ہے کہ ایمان تمہارا صحیح ہے تب تمہارے اوپر یہ صلاۃ ہے، روزے، نماز ہے۔ ایمان تمہارا صحیح ہے تب تمہارے اوپر یہ روزے ہیں۔ ایمان تمہارا صحیح ہے تب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور تبلیغیں کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ آج مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں جی، کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں جی، تراویح نہیں پڑھتے ہیں جی، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کتنے روزے دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور رمضان میں جاتے ہیں شوق سے، حج بھی کرتے ہیں، کتنے کام نیک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اکثریت شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا غائبانہ، جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ خیر، کہتے ہیں نا، اللہ میں نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ کیا ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، جس طرح چاہے وہ مدد کرے، لیکن کسی انسان کو اللہ کی طرح پکارنا، جس طرح لوگ پکارتے ہیں، کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول مدد، تو یہ تو اللہ کی طرح آپ نے بنا دیا نا، یہ اللہ کی طرح پکارنا ہے۔ باقی زندہ کوئی انسان ہو، دور ہو کر ادھر آؤ یار میری گاڑی کو دھکا لگانا، آؤ جی ذرا یہ ٹیبل ادھر کر دیتے ہیں، یہ تو تعاون ہوتا ہے، اس کا تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آپ کسی کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، کوئی وزن تھوڑا سا اٹھا لو، کوئی گاڑی کو دھکا دے دو، تو آپ جان بوجھ کے کہتے نہیں میں نہیں کرتا ہوں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو بڑا ثواب ملے گا، ان چیزوں کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہوا ہے۔ لیکن غیبانہ مدد کے لیے کسی کو پکارنا، جس طرح یہ پکارتے ہیں، یہ بالکل شرک کی چیز ہے۔ اس کے اندر آئیے، ہمارے کتنے بھائی دیکھیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، تو یہ شرک کی چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کوئی بھی نہیں سنتا ہے، یاد رکھنا، جس طرح مرنے کے بعد کوئی بندہ چل نہیں سکتا ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے، یا گھر میں فوت ہو گئے نیک آدمی، اب جنازہ اٹھاؤ جی، اب جا رہے ہیں جی، ایسے اٹھاتے ہیں نا جنازہ، جیسا میت اٹھاتے ہیں، کبھی کسی نے گھر والوں نے کہا نہیں نہیں تھوڑا سا روکو، چائے کی پیالی میں اس کو پلاتا ہوں، چائے کے بڑے شوقین تھے، چائے پی کے جائیں پھر ان کو دفن کر، کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے گا تو سارے ہنسنا شروع ہو جائیں گے، وہ میت نہیں چائے پیتی ہے، زندگی میں پلاتے، والدین تھے تو خدمت کرتے، سب کو، اب کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم مرنے والا جس طرح چائے نہیں پی سکتا، اسی طرح سن بھی نہیں سکتا، اسی طرح چل بھی نہیں سکتا، اسی طرح بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے مردوں کو زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، اسی ایمان کے اوپر ہوگا کہ بتا کس کو تو نے معبود مانا تھا، کس کو تو پکارتا تھا، تیرا داتا کون تھا، تیرا دستگیر کون تھا، تیرا مشکل کشا کون تھا، تیرا حاجت روا کون تھا۔ تو اس وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا رہا ہے کہ وہ مارا گیا، جی بڑی سخت مصیبت میں پھنس گیا ہے، شرک اس کے اندر آ گیا، اب جنت جا نہیں سکتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری جتنی بھی شرک کی قسمیں نا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کو بھی نبی علیہ السلام نے شرک قرار دیا ہے، اور یہ جو سبیلیں لگاتے ہیں 10 محرم کی، شربت بانٹتے ہیں، 11ویں پکاتے ہیں، 12 ربیع الاول کو مٹھائی بانٹتے ہیں، یہ ساری چیزیں، بکرے چھترے جو قبروں کے اوپر مزاروں کے اوپر چڑھاتے ہیں نا،
یہ شرک کی چیزیں یقین کرو. اس سے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. قبروں کو پکا کرنا، قبروں کے اوپر گنبد بنانا، مزار بنانا، عرس اور میلے کرنا، اس سے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. بلکہ لعنتیں بھیجی پچھلی قوموں کے اوپر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنی انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تم ایسا نہ کرنا. اس طرح منع کر کے گئے، پتہ نہیں پھر کیوں نہیں منع ہوتے ہیں. یعنی منع کر کے جانا پھر اصل میں دین پیشہ بن گیا ہے. یہ کاروبار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. یہ نمازیں پڑھا کے بیچتے ہیں، اس کی تنخواہ لیتے ہیں. اذان دے کے اس کو بیچتے ہیں، اس کی تنخواہ لیتے ہیں. اس میں خیر نہیں آ رہی. یہ اذانیں تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا. نماز اللہ کے لیے، پڑھتے بھی اللہ کے لیے، پڑھاؤ بھی اللہ کے لیے. یہ تو اللہ کی عبادت ہے. تم عبادت کے پیسے لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، بتاؤ. اور پھر اوپر سے کہتے ہو کہ پھر میں کھاؤں کہاں سے؟ تو اگر یہی چور ڈاکو کہے میں کھاؤں کہاں سے تو کیا کہو گے اس کو؟ حرام ہے، یہ غلط ہے. کاروبار کرو، مزدوری کرو، میسن بنو، مزدور بنو، اور جتنے سیل مین بنو، دکاندار بنو، گنے بھی نہیں جا سکتے. یہ ڈرائیور بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، جو بن سکتے ہو بنو. یہ روزی کمانے کے بے شمار ذریعے ہیں. نماز پڑھا کے تم روزی کماتے ہو، یہ کون سی طریقہ ہے؟ یہ بے برکتی اس لیے آئی ہوئی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اس پر علماء کے فتوے ہیں، جو اصلی علماء ہیں ان کے فتوے ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں، اور فتوے نہ بھی ہوتے تب بھی اتنا دماغ کام کرنا چاہیے بندے کا. 28 آیتیں ہیں قرآن کی، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بے شمار. پھر زندگی ہے، پوری زندگی کے عمل ہے. صحابہ کرام مؤذن بھی تھے. بلال رضی اللہ کتنے مشہور ہیں، اذان دیا کرتے تھے. ان مولویوں سے پوچھو کتنی تنخواہ لیتے تھے، کہ وہ تو نہیں لیتے تھے. وہ نہیں لیتے تھے تو تم کیوں لے رہے ہو؟ سادہ سی بات. کتنی اس میں کون سے پڑھے لکھے ہونے کی بات ہے، یا کتنی گرامر یا رافٹ سائنس ہے. لیکن بات صرف سمجھنے کی ہے. کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی سلفی بن گیا. ہر ایک نے اپنی اپنی دکانیں لگائی ہوئی. یقین کے سارے دین فروش ہیں. اور ایمان کے اوپر اگر کسی کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے اجر ہے. یقین کرو یہ چند دن کی زندگی ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے محل تیار کر کے رکھے اپنے مومن بندوں کے لیے کہ جو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں نے وہ دیکھے نہیں. ایسے ایسے کھانے، ایسے ایسے کپڑے، ایسی ایسی سواریاں. یہ گاڑیاں کیا ان کا مقابلہ کر رہی؟ اڑنے والی گاڑیاں، اڑنے والے جہاز، وہاں گھوڑے اڑنے والے، کھانے طرح طرح کے کھانے، خوبصورت. ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، عیش کریں گے. مومن انبیاء سے ملاقاتیں ہوں، نیک لوگوں سے ملاقاتیں ہوں. اللہ کا دیدار ہوگا. اندازہ لگائیے، اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن مخلص بندوں. لیکن اگر جس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا صدر ہے، جنرل ہے، بڑے ڈاکٹر ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، جو مرضی ہے، اگر ایمان کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیء دخل النار، شیء، ذرا سا بھی اس نے شرک کیا، اس کی موت آ گئی، بس ختم، آگ میں چلا گیا. تو آگ کتنی سختی ہے اس سے بچنے کے لیے. اس لیے دنیا میں رہنا ہے بالکل ایمان کے اوپر رہنا ہے. ذرا برابر ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے جس کو چاہا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو عوام بنا دیا. یہ آزمائش کے طریقے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو سیک دی، کسی کو بیماری دی، کسی کو خوبصورتی، کسی کو بدصورتی دی، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. یہ سارے امتحان کے طریقے. یقین کرو اللہ کے ہاں وہ ہے من ذکر او انثی وہو مومن. کہا گیا کہ جو بھی نیک کام کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جس نے کوئی نیک کام کیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، وہو مومن. اس طرح کہا زور دے کے، وہ مومن ہونا چاہیے، مشرک نہ ہو وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی ہم قدر کریں گے، اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اندر شامل کرے. اور یہ بالکل شرک سے بھاگو میرے بھائیو. شرک نہیں کرنا بس. چاہے بڑے سے بڑا کوئی کہے نہیں نہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا. بھائی کئی دفعہ کہتے ہیں نا یہ بہت بڑے عالم دین ہے جی، انہوں نے تعویذ دیا ہے. بہت بڑے عالم دین ہے جی، وہ بھی پیسے لیتے. بہت بڑے کوئی نہیں ہے، حقیر ہیں، چھوٹے ہیں. یقین کرو ان کو سمجھ کو نہیں دین کی. اللہ بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ باتیں ہیں، سادہ سادہ باتیں. مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے اپنا نقصان ہو جائے گا. باقی وہ جو صاحب گئے نا ان کو بھی یہ دینا، یہ ہمارا پمفلٹ ہے. میں ان کو دینے لگا تھا، ایک دم وہ نکل گئی، ان کی گاڑی آ گئی تھی. یہ آپ ہی پڑھیے گا، اردو کے اندر ہے. ٹھیک ہے. کسی اور کو بھی اگر دینا چاہیں اور کسی کو دے سکتے، 3-4 اور بھی لے لیں. اس پر میرا بھی ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا، آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے نیچے میرا نمبر لکھا ہوا ہے. یہ اپنے یہاں پروگرام رکھوائیں، کوئی دینی پروگرام ہو، افطاری رکھوائیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ درس دیں گے بھائیوں تک. یہ تبلیغ ہے صحیح معنوں میں. یہ اللہ کے راستے کی جو ہے نا یہ کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.